اچھا، میں آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ ڈاکٹرس کی خواری، MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹرس کی خواری۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے اب 5 سال ایک بندہ محنت کر کے جو ہے وہ MBBS کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب ان پانچوں سالوں میں آپ کے پاس ہر سال جو ہوتے ہیں وہ آلموسٹ 4 سے 5 پروفس دینے پڑتے ہیں۔ اب پروف آسان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ بہت مشکل ہوتے ہیں، آپ کو جان لگانی پڑتی ہے پاس کرنے کے لیے، اور ایک ریٹن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وائوا ہوتا ہے، وائوا بھی کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس میں 50% مارکس لے لیتے ہیں، اور ریٹن میں بھی 50% مارکس لیتے ہیں۔ دیٹ از ناٹ این ایزی جاب۔ اس کے بعد جی اب اس کے بعد جی پہلے تو خیر وہ ایگزام نہیں تھا، اب انہوں نے رکھ دیا NLE رکھ دیا کہ آپ NLE دو گے تو آپ ہاؤس جاب کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہو، ورنہ آپ نے ہاؤس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے۔ میری بات سنیں، اب بندہ پوچھے NLE لینے والوں سے اور یہ رول رکھنے والوں سے کہ ہم نے جو 5 سال جو پروف میں جو پروفس دیے ہیں وہ کیا ہم نے ایم ہی دے دیے ہیں، بغیر کتابیں پڑھے دے دیے ہیں جو اب ہم NLE دیں گے؟ خیر چلو NLE بھی دے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ NLE دینے کے بعد آپ کو ہاؤس جاب ملے گی، اور ہاؤس جاب جو ہے وہ آپ کو اگر اپنے ہی انسٹیٹیوٹ سے کرتے ہو تو آپ کو پیڈ ملے گی، ورنہ جو ہے وہ آپ کو ان پیڈ ہاؤس جاب ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو پرائیویٹ میں تو خیر ہاؤس جاب کی کوئی اتنی اچھی سیلری نہیں ہے، لیکن جو دوسرے گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں ان کے اندر یہ ہے، لیکن اتنی بھی کچھ خاص نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اوکے۔ اس کے بعد ہاؤس جاب کے بعد آپ کا ایک اور جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے جناب علی۔ اور جرنی کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ وہ MBBS کرے گا اور اس کے بعد موجے کرے گا، ہاؤس جاب سے نکلے گا تو بس نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی اور عیاشیاں ہوں گی، اور 5-6 لاکھ تنخواہ ہوگی، تو ہم جی جناب علی کار خرید لیں گے، گھر خرید لیں گے، ایک لائف سٹائل ہوگا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو انسپائر کریں گے، اپنا انسٹاگرام لیوش بنائیں گے، فیس بک اکاؤنٹ لیوش بنائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ سنیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے آتی ہیں ہاؤس جاب کے بعد CIP، سینٹرل انڈکشن پالیسی۔ اچھا، یہ جو ہے نا جو میری ویڈیو ہے ان نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ نوجوانوں فیمیل پتہ نہیں کیا اس کی ہوتی ہے، خیر لڑکے لڑکیاں دونوں، تو ان دونوں کے لیے کہ وہ جو باہر چلے جاتے ہیں نا، جو اپلاپ کر کے باہر چلے جاتے ہیں یا پھر US میں لے کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے، وہ اس کیٹیگری میں آتے ہی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں بیچارے، پاکستان کے جو حالات ہیں ماڑے۔ اچھا جی، اچھا انہوں نے پاکستانی ڈاکٹر نے ہاؤس جاب کر لیا، اس کے بعد بڑے بڑے خواب دیکھ لیے، اس کے بعد ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تھرو ہماری انڈکشن ہونی ہے، تو جی کیا کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے 2 سال کی پیریفری کرنی ہے آپ کو، ایک گندے تھکڑ ترین علاقے میں جا کے آپ کو نوکری کرنی پڑتی ہے جناب، اور 2 سال منیمم جو آپ کو 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ریسرچ آرٹیکل چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایگزام بھی پاس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ FCPS کر رہے ہو تو یا MSMD کر رہے ہو تو اس کا بھی ایگزام کوئی ایویں تو ایویں نہیں ہوتا ایگزام، وہ بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس کو پاس کرنے کے لیے۔ اچھا جی، خیر اللہ اللہ کر کے ایگزام پاس ہو جاتا ہے، ایگزام پاس ہونے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ رلنا پڑتا ہے پیریفری کے اندر، کسی گندے تھکڑ علاقے کے اندر جا کے کوئی ٹرشری وہ کہتے ہیں نا پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اندر جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور وہاں سے اللہ اللہ کر کے اگر آپ کو ایکسپیرینس مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکل لکھنے پڑتے ہیں، اور ریسرچ آرٹیکل جو ہے وہ اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، خیر آپ کی انڈکشن جو ہے آپ کا میرٹ بن جاتا ہے، میرٹ بن گیا جناب یار، بہت خوش ہوا، 2 سال کا ایکسپیرینس مل گیا آپ کو، ریسرچ کے نمبر مل گئے ہیں آپ کو، ایگزام آپ کا پاس ہو گیا پوری جی آپ کی تو لاٹری لگ گئی ہے، آپ کو انڈکشن مل جانی۔ اس کے بعد آپ نے ہوا میں اڑنا ہے سیدھا اوپر، مطلب کہ آپ نے اتنے امیر ہو جانا کہ مطلب کہ آپ نے مرسیڈیز خرید لینی ہے، یہ خواب ہوتے ہیں ہر ڈاکٹر، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تھرو آپ کی انڈکشن ہوگی ہے کسی بڑے ہاسپٹل کے اندر، اور آپ وہاں پہ آئے ہو، ہاں کہ آپ دیکھتے ہو کہ یار مطلب کہ پہلے ہی دن آپ کے ساتھ اتنی کتوں والی ہوتی ہے، اور آپ کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ایک گھٹیا ترین یونٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟
اور جب ایلوکیشن ہوتی ہے تو آپ ان کی منتیں ترلے کرتے ہو یار مجھے اس یونٹ میں نہ ڈالو، کیونکہ آپ نے پہلے ہی وہ لوگوں سے سن لیا ہوتا ہے وہاں پہ جو سینئرس کام کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا فلانا یونٹ میں نہ جانا، فلانے میں جانا، وہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، خیر وہ آپ کی ایلوکیشن ہے دن والے دن میں ہی آپ کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہوتی ہے. خیر آپ صبر تحمل کر کے گھر چلے جاتے ہو، نیکسٹ ڈے آپ جوائننگ دینے آتے ہو. تو جو ایک ریزیڈنسی ہے نا ایف سی پی ایس کی 4 سال کی اور ایم ایس ایم ڈی کی 5 سال کی، وہ کوئی میں کہتی ہوں زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہے ایک ڈاکٹر کے لیے، کیونکہ آئی ایم گوئنگ تھرو اٹ. آئی کین ایکسپلین ایوری تھنگ بٹ آئی کانٹ. میں آپ کو یہ جو ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. خیر اب آپ نے جو ہے وہ دے لیا انڈکشن، ٹھیک ہے. انڈکشن میں بھی 4 سال میں پھر آپ کو جو ہے وہ ایک اور ایگزام دینا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں آئی ایم ایم. نہیں آئی ایم ایم آپ کو لگتا ہے کہ آسان پڑھا ہوا ہے؟ آئی ایم ایم کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں 100 تو اس کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے. اور اس کے لیے آپ کو پھر وہ ایک ریسرچ کرنی پڑتی ہے، سناپسس کہتے ہیں اس کو، وہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو پھر ریٹرن دینا پڑتا ہے، پھر وائوا دینا پڑتا ہے. خیر وہ بھی کلیئر ہو جاتا تو آپ کو تاج نہیں پہنا دیا جاتا، ٹھیک ہے. آئی ایم ایم کلیئر ہو گیا تو تاج مل گیا آپ کو، نہیں بھائی کوئی تاج نہیں ملتا. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر آپ کو ایک اور پیپر دینا پڑتا ہے. اور اس انڈکشن کے دوران آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کھانا بھی اچھا کھا لو، اچھی جگہ پہ بھی رہ لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ عیاشیاں بھی پوری کر لو. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کچھ بھی آدھا ادھورا، ٹھیک ہے، سب کچھ آدھا ادھورا رہ جاتا ہے. خواب ٹوٹ جاتے ہیں 1 سال بعد، آپ کو پتہ لگتا ہے ہاں جی میرے تو جو خواب تھے وہ تو سارے ٹوٹ گئے ہیں. پھر 2 سال تک آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو ریئلٹی کو کہ یہ یار میری ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے. میں ایک تھکڑ پی جی آر ہوں اور میں تھکڑ پی جی آر ہی رہوں گا 4 سال تک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں 4 سال بعد ٹریننگ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے پھر ایک ایگزام دینا ہے جس کو پارٹ 2 کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جی پارٹ 2 دینے کے بعد جو آپ اگر پہلی بار میں پاس ہی نہیں ہوتا، اور اگر پاس ہو جاتے ہو تو آپ کو لگا دیتے ہیں ایک پوسٹ کے اوپر، اور اس پہ بھی آپ کی کتنی کتاب. پھر آپ کو لگتا ہے ہاں ایک اور خواب دیکھتے ہو آپ، یار ایک بار ٹریننگ ہو جائے اس کے بعد میں نے پیسہ کمانا، پیسے ہی پیسہ ہوگا. کوئی پیسہ نہیں ہوتا، کوئی پیسہ نہیں ہے بھائی. پھر خواب ٹوٹ گئے. اس کے بعد پھر آپ کو لگتا ہے چلو اس سے آگے پروموشن ہوگی پھر امیر ہو جاؤ. نہیں بھائی کوئی امیر نہیں. تو بھائی میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر بننا جو ہے نا ایک نمبر کی بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے. تم لوگ جو اماں ابا کے 1 کروڑ لگا کے تم لوگ ڈاکٹر بنے، ایم بی بی ایس کی ہے، وہی ایک دکان کھول لو باہر جا کے، ٹھیک ہے، مین روڈ کے اوپر، اور وہ بہت اچھی چل جائے گی تم لوگوں کی، اور بہت اچھا بزنس کر سکتے تم لوگ اس سے. بہت خواری ہے ڈاکٹری میں، بہت خواری ہے. اگر آپ گورنمنٹ سے بن جاتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بینگ آپ پرائیویٹ کیا کہتے ہیں نا میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور آگے اتنی خواریاں، تو یہ یا تو پھر آپ یو ایس میں لے کر کے پلاپ کر کے باہر چلے جائیں، یا پھر میرے بھنوں تے بھراوو میں تمہیں کہاں گی کہ تسی آپ کوئی بزنس کر لو، مطلب کہ کوئی سائڈ بزنس سٹارٹ کر لو، اچھا ہو جائے گا. ایسے ڈاکٹری کی صرف ڈاکٹری کے ساتھ زندگی نہیں گزرنی. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ ٹائم راتوں کو ایوننگ شفٹس کر رہے ہیں، نائٹ شفٹس کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ اتنی اسٹریسڈ آؤٹ ہو رہی ہے کہ آپ پھر اگر نائٹ کر لیتے ہو تو پھر صبح میری نوکری پہ آنے کے قابل نہیں رہتے آپ. تو جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر چینج لائیں، اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا اسٹریسڈ آؤٹ نہ کریں. اور یہ جو ماں باپ ہیں نا جن کو اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بنانے کا شوق ہے، ان کو میری ویڈیو دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ڈاکٹری میں کوئی پیسہ ویسا نہیں رکھا ہوا. ہر لڑکیوں نے اگر اچھے رشتے کرانے ہیں تو ٹھیک ہے، رشتے آپ کو مل جائیں گے تو کسی بزنس مین سے شادی کرا دیں آپ کی تو پھر تو ٹھیک ہے. اور ادروائز پھر منڈا بھی ڈاکٹر ہوئے تو کڑی بھی ڈاکٹر ہوئے تو بس پھر بارے نے آرے تالیاں ہی تالیاں. اچھا گائز ٹھیک ہے، میں پھر جا رہی ہوں، میرا پھر ٹائم ہو گیا. اور تم لوگ جو ہے وہ ذرا مجھے کمنٹس دے دینا کہ میری ویڈیو کیسی لگی، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب. اوکے اللہ حافظ.